बुलेटिन का बताएं कि एमकेएम को मरदम शुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात, चीफ शुमारियात को ख़त लिख दिया। एमकेएम ने डिजिटल मरदम शुमारी की तारीख बढ़ाने पर जोर दिया। ख़त में लिखा है कि घर घर मरदमशुमारी के लिए 3 के बजाय 10 दिन मुख्तस किए जाएँ। आबादी के गिनने के लिए सारा अमल शफाफियत के साथ किया जाए, आपको अपडेट करें। एमकेएम ने डिजिटल मरदमशुमारी की तारीख बढ़ाने पर जोर दिया। ख़त में लिखा गया कि घर शुमारी के लिए 3 के बजाय 10 दिन मुख्तस किए जाएँ। तफसीलात जानेंगे, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, एमकेएम पाकिस्तान के मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। इस सिलसिले में एमकेएम पाकिस्तान के रुकन सूबाई असम्बली व राब्ता कमेटी हमीद उल ज़फ़र की जानिब से चीफ शुमारियात को ख़त इरसाल किया गया है, जो कि ख़त जो है चीफ शुमारियात और सूबाई सेंसर कमिश्नर को मौसूल हो गया है। ख़त में एमकेएम की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि डिजिटल मरदमशुमारी की तारीखों में तोसी करने पर तोसी की जाए। खुद शुमारी से वो लोग भी महरूम हैं जो स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। घर शुमारी के लिए 3 के बजाय 10 दिन मख्तस किए जाएं। खत में ये भी कहा गया है कि 3 दिन में कराची जैसे गुलजान आबाद शहर में घरों को शुमार करना मुमकिन नहीं। इस अहम तरीन खत में ये एमकेएम ने मौक़िफ़ अपनाया है कि आबादी को गिनने के लिए सारा अमल शफाफियत के साथ होना चाहिए। कौमी खाना व डिजिटल मरदमशुमारी के लिए तीनों मराहिल के दिनों में इजाफा किया जाए। एमकेएम का वफाकी इदारे शुमारियात से कौमी खाना व मरदमशुमारी के लिए दिन बढ़ाने का खत में जो है मुतालबा किया गया है। जी ठीक है शुएब, बहुत शुक्रिया आपका। कराची मॉडल कॉलोनी स्कूल में जख्मी होने वाले बच्चे का मुकदमा दर्ज। मुकदमा जख्मी बच्चे हुज़ैफा के वालिद कमरुल इस्लाम की मुद्दत में दर्ज किया गया है। तफसीलात जानेंगे, नुमान कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कराची मॉडल कॉलोनी में स्कूल में जख्मी होने वाले बच्चे का मुकदमा दर्ज किया गया था। जख्मी बच्चे हुज़ैफा के वालिद कमरुल उस्मान की मुद्दत में दर्ज हुआ है। सिटी 21 न्यूज़ खबर पर नोटिस लेने के बाद बच्चे के कत्ल का मुकदमे का इखराज किया गया है और कत्ल के मुकदमे में X37 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें इक़दाम मर्डर की इक़दाम संगीन दफात को जो है वो शामिल किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान कियानी आपका। अब आपको बताएं कि महकमा सेहत सन के तहत कराची में 9 अस्पताल कायम करने का प्रोजेक्ट आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर हमीद जमानी कहते हैं कि सूबाई वज़ीर सेहत की हिदायत पर ताख़ीर के शिकार अस्पतालों में OPD शुरू कर दी गई है। इन अस्पतालों के क़याम से शहर में बड़े अस्पतालों पर बोझ कम होगा। सिंध हुकूमत शहरियों को सेहत की सहूलियात फराम करने के लिए पुरअज़्म। शहर में 9 अस्पताल के क़याम का मंसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। 9 अस्पताल कराची के मुख्तलिफ अजला में बनाए जा रहे हैं, जिनसे शहरियों की मुश्किलात में कमी के साथ बड़े अस्पतालों पर भी मरीजों का दबाव कम हो जाएगा। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर हमीद जमानी ने जून के अख्ताम तक तमाम अस्पतालों का काम मुकम्मल होने की नवीद सुना दी। इसमें जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी अरसे से अनकम्प्लीट थे, उनमें तकरीबन 9 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो इस जून तक कंप्लीट होकर फंक्शनल हो जाएंगे। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर हमीद जमानी ने बताया कि अंचोली, बल्दिया टाउन, लांडी, PIB, तेसर टाउन, गड्डाब और आजम बस्ती में बनने वाले अस्पताल मुकम्मल हैं, जिनकी मशीनरी भी खरीद ली गई है। बल्दिया में कार्डिक इमरजेंसी सेंटर है। इसके अलावा आजम बस्ती में हॉस्पिटल एक, PIB में है, ठारो मेंगल में है और तेसर टाउन में है। और बाकी इसकी जो बजटिंग या जो प्रोक्योरमेंट थी वो भी फाइनल अभी जो जिनकी रहती थी वो फाइनल स्टेज पे है। डायरेक्टर हेल्थ कराची के मुताबिक कोरंगी में बंद सेंटर का प्रोजेक्ट मुकम्मल है, जबकि बल्दिया में दाऊदवानी अस्पताल ने भी काम शुरू कर दिया है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद सिंध हुकूमत ने ओपन लेटर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। महकमा एक्साइज की 11 टीमों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सूबाई हुकूमत की हिदायत पर एक्साइज और ट्रैफिक पुलिस ने बोर्ड बेसन में ऑपरेशन किया। इसमें ओपन लेटर गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई। टैक्सेशन ऑफिसर आतिफ भट्टी के मुताबिक गाड़ी फरोख्त होने के बाद ट्रांसफर नहीं की जाती और कई बार आगे फरोख्त कर दी जाती है और ओपन लेटर पर गाड़ियों का इस्तेमाल मुबैना तौर पर तकरीब कारी में किया जाता है। बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट्स जो आपने कुछ दिन पहले देखा, एक सिक्योरिटी का एक लैप्स हुआ, तो उस वजह से ये एक ऑपरेशन है, जॉइंट ऑपरेशन है। DSP ट्रैफिक लेफ्टिनेंट जावेद यूसुफजई का कहना था कि एक्साइज पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई का मकसद मुमकिन दहशतगर्दी में गाड़ी के इस्तेमाल की रोकथाम है। हुकूमत सिंध की जानिब से जो हिदायतें मिली हैं
کہ جناب یہ ٹنٹڈ گلاسز ہیں، فینسی نمبر پلیٹس ہیں، اور دوسری جو ہمارے ہدایتیں ملی ہیں اس پہ ہم کارروائی کر رہے ہیں، اور جو ایکسائز کے ساتھ ہم جوائنٹ ورک بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جو لوگ جو اوپن لیٹر پہ چل رہے ہیں، جیسے ابھی ہدایت ملی ہے کہ اوپن اپنی گاڑی جو ہے وہ اپنے نام ہونی چاہیے۔ بغیر نمبر پلیٹس اور اوپن لیٹر گاڑیوں کے خلاف مشترکہ کریک ڈاؤن روزانہ سپہر 3:30 بجے سے شام 5:30 بجے تک مختلف مقامات پر کیا جائے گا، اور یہ مہم 2 ہفتوں تک جاری رہے گی۔ کیمرامین جانشیر بلوچ کے ساتھ جاوید قائم خانی، سٹی 21۔ سندھ حکومت نے امن و امان کی خاطر غیر رجسٹرڈ اور ڈپلیکیٹ نمبر پلیٹس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ سندھ اسمبلی میڈیا کارنر پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ قانون پر سختی سے عمل ہوگا، کوئی بھی سفارش قبول نہیں ہوگی، غیر رجسٹرڈ گاڑیاں قبضے میں لے لیں گے، ڈپلیکیٹس نمبر پلیٹس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور جو بھی SOPs رکھی گئی ہیں، چاہے وہ نمبر پلیٹس کے حوالے سے کہ ڈپلیکیٹ نمبر پلیٹس یا اپلائڈ فار رجسٹریشن یا ان رجسٹرڈ گاڑیاں، یہ ساری گاڑیاں جو اب ضبط ہونا شروع ہو جائیں گی۔ شرجیل انعام کہتے ہیں کہ لوگ لائسنس کا اسلحہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی نمائش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس آپ کا لائسنسڈ ویپن ہے، آپ گاڑی میں کیری کر سکتے ہیں۔ ایشو ہے ڈسپلے آف ویپن پہ کہ آپ اس کی نمائش نہیں کر سکتے، اس نمائش سے آپ کسی کو میں ٹیرر پھیلا نہیں سکتے، کسی کو خوف میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ شرجیل انعام میمن مزید کہتے ہیں کہ عمران خان کے ٹائیگرز کہاں ہیں، جیل بھرنے کے لیے مفت ٹرانسپورٹ فراہم کریں گے۔ دیکھیں، ہم نے تو ان کو اتنی اچھی آفر دی ہوئی ہے عمران خان کے ٹائیگروں کو، کہ جتنی بھی ٹائیگر فورس تھی، جتنے بھی جوان تھے، کہ آپ پورے ملک کی طرح آپ سندھ میں بھی اس کو سیلیبریٹ کریں، آپ کا بہت بڑا تہوار ہے، اس کو سیلیبریٹ کریں، اور اس میں ایز اے ٹرانسپورٹ منسٹر یہ میں نے واحد کسی کو آفر دی ہے کہ آپ کو فری پک اینڈ ڈراپ سروس بھی دی جائے گی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ جن لوگوں کو گاڑیوں کے نمبر پلیٹس نہیں ملے وہ محکمہ ایکسائز سے سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ سندھ ہائی کورٹ نے بنس روڈ فوڈ اسٹریٹ سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے 3 روز میں بنس روڈ کی سڑکیں بحال کرنے کی ہدایات دے دیں۔ آپ کو بتائیں کہ تحریری حکم نامے کے مطابق عدالت نے ضلع انتظامیہ کی جانب سے دونوں نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بنس روڈ اور اطراف کی سڑکوں کو اصلی حالت میں بحال کیا جائے، تمام تر کرسیاں، میز اور تجاوزات ہٹائے جائیں۔ عدالت نے بنس روڈ کو عام ٹریفک کے لیے مکمل بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں گرمی آ گئی لیکن گیس بحران حل نہ ہو سکا۔ لیاری کے مکین لکڑیاں جلا کر کھانا پکانے پر مجبور ہیں۔ لیاری UC 11 نیا آباد میں گیس کی قلت کے باعث مکینوں نے لکڑیوں کے استعمال کو بطور ایندھن استعمال کرنا شروع کر دیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ LPG خرید سے باہر ہے اور گیس کا کوئی پرسان حال نہیں، اسی لیے لکڑیاں استعمال کر رہے ہیں۔ لکڑیوں کے اوپر سالن پکاتے، سب کام لکڑیوں سے ہم لوگ کرتے ہیں، کام بھی یہی کرتے لکڑی سے، گیس نہیں ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پہلے گھر کے اندر لکڑیاں جلاتے تھے، جس سے گھر کی دیواریں اور چھتیں بھی کالی ہو گئیں، اب اسی لیے گھر کے باہر کھانا پکانے پر مجبور ہیں۔ روٹی سالن سب سلنڈر لے نہیں سکتا ہے، 300 روپے اس کا کلو، لکڑی سے کام کرتا پڑا، ساتھ میں نا گیس نہیں ہے۔ یہ لکڑی جلا جلا کے ہمارے بچے بھی بیمار ہو رہے، ایک ایسا نہ بغیر چائے کے بغیر کھانے کے لیے ایسے اسکول جا رہا ہے۔ لیاری میں سارے نہ لکڑیوں پہ بنا رہے ہیں، اس وجہ سے سب کی آنکھیں نہ اتنی درد کری ہیں، بچوں کی، ہماری گھر سارے دھوؤں سے کالے پڑ گئے۔ دھوئیں سے ہمارے گردے پھیپھڑے متاثر ہو رہے ہیں۔ شہریوں کی مشکلات کو 7 سے 8 ماہ گزر چکے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ لیاری میں بھی گیس کی فراہمی کو بحال کیا جائے۔ کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ اقصیٰ شاہد، سٹی 21 نیوز۔ یونائیٹڈ گڈز ٹرانسپورٹرز کی پہیہ جام ہڑتال پر سندھ کے حکمران بھی ہل گئے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز رہنماؤں نے گورنر سندھ اور دونوں صوبائی وزراء کی جانب سے مسائل کے حل کی یقین دہانی کے بعد ملکگیر سطح پر گڈز ٹرانسپورٹرز کی پہیہ جام ہڑتال کی کال واپس لے لی۔ یونائیٹڈ گڈ ٹرانسپورٹرز نے حکومتی یقین دہانی پر پہیہ جام ہڑتال مؤخر کر دی۔ یونائیٹڈ گڈ ٹرانسپورٹ الائنس پاکستان ترجمان امداد حسین نقوی نے کہا کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن اور وزیر ایکسائز سندھ مکیش چاولہ نے ٹرانسپورٹر رہنماؤں سے رابطہ کر کے تمام مسائل کی حل کی یقین دہانی کرائی۔ حکومت پاکستان اور حکومت سندھ کے ایما پر اپنی یہ جو ہڑتال کی کال تھی اسے واپس لیا ہے، اسے مؤخر کیا ہے،
اور گورنر صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ جو وفاقی سطح کے ہمارے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرانے کے لیے وہ بھرپور کردار ادا کریں گے، اور اسی طریقے سے جو صوبائی سطح کے ہمارے ایشوز ہیں اسے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جناب شرجیل میمن صاحب اور صوبائی وزیر ایکسائز مکیش چاولہ صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ صوبائی سطح کے جو آپ کے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرانے کے لیے آپ کے ساتھ مکمل کوآپریٹ کریں گے۔ گڈ ٹرانسپورٹرز نے ایکسل لوڈ پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ کیا ہے اور ہائی وے پر بڑھتی ڈکیتیوں اور ڈرائیور کے اغوا پر فوری سخت کارروائی کرنے اور کانٹے پر اوور لوڈ پر 1000 سے 5000 روپے جرمانے کا معاملہ حل کرانے کا مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان یہ جو کرپشن کا بازار کھلا ہوا ہے، کانٹوں کے ذریعے 1000 روپے سے 5000 روپے تک ڈرائیوروں سے وصول کرنے کا، اسے بند کیا جائے، اور حکومت پاکستان فوری طور پر نیشنل ہائی وے سیفٹی آرڈیننس مجریہ 2000 کے تحت جو ہے یہ فوری طور پر جو ہے ایکسل لوڈ کی امپلیمنٹیشن کرے تاکہ اوور لوڈنگ کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یونائٹڈ گڈ ٹرانسپورٹر الائنس پاکستان ترجمان کا کہنا ہے کہ یومیہ کراچی سے 10,000 مال بردار گاڑیوں کے ذریعے مال کی ترسیل کی جاتی ہے۔ اگر یہ پہیہ رک گیا تو ملک بھر میں مال کی ترسیل کی قلت ہو جائے گی۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے اپنے بچوں کو تعلیم نہ دلانے پر حکومت نے ودیمہ نامی کے قانون کے تحت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ یو اے ای میں بچوں کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے پاکستانیوں کی شامت آ گئی۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ایسے لوگوں قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کر لیا۔ کراچی میں تعینات یو اے ای کے قونصل جنرل بخیت عتیق الرومیتی نے قوانین سے متعلق تفصیل بتا دی۔ بولے یو اے ای کی ودیمہ قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ملوث والدین مشکل میں آ سکتے ہیں۔ ودیمہ کا قانون یہ بہت اہم قانون بچوں کا جو ان کی حقوق بالکل سیفٹی رکھتا ہے اور ان کو مد نظر رکھ کے گورنمنٹ خود بھی فالو اپ کرتا ہے۔ اگر ایک مثال ایک فیملی ہے، ان کے پاس بچے ہیں اور بچے اسکول کو نہیں بھیج رہے، وہ گورنمنٹ ان کے اوپر کارروائی کرتی ہے۔ بھائی بچوں کا حقوق ہے، یہ آپ ان کو یہ فرض دینا تعلیم ہے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل نے واضح کیا کہ یو اے ای میں 16 سے 17 لاکھ مقیم پاکستانی اپنے بچوں کی صحت اور تعلیم کا خیال رکھیں۔ پاکستان میں اتنے اچھے رشتہ ہے، ایک بہت اہم انٹرنیشنل ایک نشانہ بھی ہے، جا کے لوگ دنیا کو پتہ پاکستانی، آپ کو پتہ نا 1.6 ملین مطلب 16 لاکھ پاکستانی لوگ یا 17 لاکھ تقریباً یو اے کے اندر رہ رہے، ہم لوگ ان کو ظاہر ان کے خیال رکھنا ہے، ان کو بھی ساتھ دینا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ پاکستان کے کسی شہر کے شہریوں پر یو اے ای جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وزٹ ویزے پر والدین اپنے بچوں کو دبئی لے کر جائیں، یو اے ای حکومت انہیں خوش آمدید کرے گی۔ کیمرامین راحیل احمد کے ساتھ سمر عباس، سٹی 21۔ اقبال میں سیوریج کے مسائل اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ گٹر کا گندا پانی علاقے کی گلیوں کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر تک پہنچ چکا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے طاہا ملک۔ جی بالکل، کراچی کے شہری جائیں تو جائیں کہاں۔ کراچی کے شہری اس حد تک پریشان ہیں اس سیوریج کے مسئلے سے کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ اس وقت میں بلوچ گوڈ کے ایک ایسے گھر کے اندر موجود ہوں جہاں کے پر گٹر کا جو پانی ہے جو صرف روڈ کی حد تک ہمیں بقایا جگہوں پر نظر آتا ہے، لیکن یہ جو گٹر کا پانی ہے اس گھر کے اندر تک ہے، اس گھر کی گیلری تک، اس گھر کی کارپوچ تک جو ہے گٹر کا پانی آ چکا ہے۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو میرے عقب میں جو گٹر کی پانی کی جو صورتحال ہے وہ اس گھر کے اندر تک ہے، اور اس گھر کے اندر تک جو سیوریج کے مسائل ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ متعلقہ افراد سوتے ہوئے اس علاقے کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو بتانا چاہوں کہ اس گھر کی جو خاتون ہیں جو وہ کہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ آنٹی یہ بتائیے گا کہ یہ ایسی صورتحال کب سے ہے اور کب تک آپ نے کسی سے رابطہ کیا؟ کچھ ایسی صورتحال بنی؟ اس کو 2.5-3 مہینے ہو گئے، یہ پانی بار بار پارکنگ میں بھر جاتا ہے اور پھر نکلتا نہیں ہے، کئی دن ہو جاتے ہیں۔ اتنے پریشان ہیں، مالک سے بھی کہہ کے تھک گئے، لیکن کچھ بھی اس کا حل نہیں نکل رہا ہے۔ کیا کریں اس کے لیے؟ آنٹی آپ نے کسی ادارے سے بات کری، کسی گٹر صاف کرنے سے بات کری؟ نہیں، کسی سے نہیں کری، بس یہ سامنے صدر صاحب ہیں، ان سے کہا کہ بھائی اس کا حل کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں سب سے گلی سے پیسے جمع کریں تو لائن ڈلوائیں گے۔ اچھا جی، اتنی بات ہوئی۔ جی بالکل، جو اس گھر کی خاتون ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی مہینوں سے یہ جو پانی ہے وہ اس گھر کے اندر موجود ہے اور یہ سلسلہ ہے وہ کئی مہینوں سے جاری و ساری ہے۔ انہوں نے کچھ محلے کے افراد سے بات بھی کری کہ اس کو حل کروایا جائے، لیکن نئی لائن کے نام پر جو ہے وہ پیسے بٹورنے کا جو سلسلہ ہے وہ شہر بھر میں جاری و ساری ہے، اور کچھ ایسی صورتحال یہاں پر بھی ہے۔ جی، سندھ سرکار نے غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ کرنے میں ناکامی پر مختار کا شاہ مرید سب ڈویژن ضلع ملیر کو ہٹا دیا گیا۔ پرویز علی بھٹو کو محکمہ بورڈ آف ریونیو میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शाह मुरीद सब डिवीजन के मुख्तियारकार परवेज़ अली भुट्टो को अहदे से हटाने के बाद आमिर नज़ीर मंगी का मुख्तियारकार फ़िरोज़ाबाद सब डिवीजन ज़िला शर्की कराची से तबादला करके नया मुख्तियारकार सब डिवीजन शाह मुरीद ज़िला मलीर तैनात कर दिया गया है। सिंध सरकार ने महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के फील्ड अफसरान को बगैर इजाज़त के हेडक्वार्टर्स छोड़कर सूबाई सेक्रेटेरिएट आने पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक की पाबंदी आयद कर दी है। सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज इमरान अता सोमरू ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक फील्ड में काम करने वाले फील्ड ऑफिसर हर गैर ज़रूरी काम के सिलसिले में महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के सेक्रेटेरिएट में देख सकते हैं। उनको हिदायत कर दी हैं कि वो अपने मकामी बॉस की इजाज़त के बगैर हेडक्वार्टर ना छोड़ें। अगर इस तरह किसी ने हेडक्वार्टर अब छोड़ा तो इस अमल को गैर कानूनी करार देकर इसका जिम्मेदार फील्ड अफसर के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ आपको बताएं कि कराची में नामालूम मुलजिमान ने फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के वाइस चेयरमैन सैयद खालिद रजा को कत्ल कर दिया। गुलिस्तान जौहर में होने वाली वारदात की फुटेज भी सामने आ चुकी है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में माहिर तालीम सैयद खालिद रजा के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुमकिन तौर पर दुश्मन मुल्क ने मकामी सहूलतकारों की मदद से वारदात